اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ جنبی آدمی پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ یعنی جس انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے، غسل جنابت جب واجب ہو جائے تو اسے کہتے ہیں جنبی۔ جنبی آدمی جو ہے وہ کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کر سکتا، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پر حرام ہیں۔ تو سب سے پہلے بدن کو اللہ کے نام اور قرآن کے حروف سے مس کرنا۔ یعنی جس انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو وہ اللہ کے نام کو مس نہیں کر سکتا، قرآن کے حروف کو مس نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر جو حروف ہیں، جو حرف لکھے ہوئے ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر ان پر کوئی شیٹ نہیں، اگر ان پر کوئی پلاسٹک شیٹ ہے یا ان پر کوئی شیشہ ہے یا موبائل فون میں آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے تو آپ اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر صاف ورق ہے اور سامنے الفاظ ہیں، الفاظ کو مس نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ کا نام کسی تعویذ میں ہے، کسی لاکٹ میں ہے، اگر اس کے اوپر کوئی شیٹ ہے، اس کے اوپر کوئی پلاسٹک کور ہے، کوئی شیشہ ہے، تو پھر آپ اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ اسے ہاتھ لگائیں گے تو یہ حرام ہے۔ جب آپ پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو پھر آپ اللہ کے نام کو اور قرآن کے حروف کو مس نہیں کر سکتے۔ برابر احتیاط معصومین کے ناموں کو بھی مس نہ کریں۔ یہ بھی احتیاط کریں کہ جب غسل جنابت واجب ہو جائے تو احتیاط کی بنا پر اہل بیت اور معصومین علیہ السلام کے جو اسم گرامی ہیں، جو نام ہیں، آپ انہیں بھی مس نہ کریں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ اس کے بعد مساجد میں معصومین کے حرموں میں ٹھہرنا۔ مساجد میں اور معصومین کے حرموں میں ٹھہرنا، یعنی جو عام مسجدیں ہیں، جو ہمارے شہر کی، ہمارے علاقے کی، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں ٹھہرنا حرام ہے۔ آپ ان سے گزر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ٹھہرنا حرام ہے۔ اور ایسے ہی معصومین کے حرموں میں ٹھہرنا، جب آپ کربلا جاتے ہیں، آپ مشہد جاتے ہیں، آپ قم جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، یا کسی بھی معصوم کے روضہ پہ جاتے ہیں، تو جو معصومین کی قبریں ہیں، جو معصومین کے حرم ہیں، وہاں ٹھہرنا جنبی آدمی پر حرام ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی سے گزرنا، عام مساجد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکتے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام جو یہ مساجد ہیں، وہاں پہ ٹھہرنا بھی حرام ہے اور وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے، وہاں سے گزرنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ان صورتوں کا پڑھنا جن میں واجب سجدہ والی آیت ہے۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں پڑھنا بھی حرام ہوں گی جنبی آدمی کے لیے کہ جن میں ایسی آیتیں آتی ہیں جس آیت میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو مکروہات کیا ہیں جنبی آدمی کے لیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مومنین کو بتائیں گے کہ جنبی آدمی کے لیے وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔